تاکہ میں بیماروں کو سیدھا کر سکوں، متکبرین اور فرعونوں کو، وقت کے فرعونوں کو سیدھا کر سکوں، مملکت عطا کر۔ اور الہ العالمین مملکت بھی ایسی چاہتا ہوں کہ پھر میرے دور میں ایسی سلطنت کسی اور کو نہ ملے۔ لا ينبغي لأحد من بعدی، جب مانگی ہے تو کام کی چیز کیوں نہ مانگے؟ رب العالمین نے فرمایا ہم نے اپنے پیغمبر کو منہ مانگی دولت عطا کی، ہم نے اپنے نبی کی آرزو پوری کر دی، سلطنت عطا فرمائی۔ اور سلطنت بھی وہ کہ دھرتی پر حکومت، انسانوں پر حکومت، حیوانوں پر حکومت، پرندوں پر حکومت، ہواؤں پر حکومت۔ قرآن کہتا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہم نے ہواؤں کو بھی پابند کر دیا، باد سرسر کی تیزی کو بھی روک دیا، باد صبا کی لطافتوں کو بھی روک دیا۔ ٹھہر جاؤ، انتظار کرو سلیمان کی انگلی جدھر اٹھتی جائے تم اپنی پرواز کی وہی راہ متعین کر لو۔ تجری بامرہ رخاء، ہوائیں سلیمان علیہ السلام کے اشارے پر چل رہی ہیں، جانور محکوم، پرندے محکوم۔ قرآن کہتا ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ لشکر سلیمانی تیار ہوا، اس لشکر میں انسان بھی شامل ہیں، حیوان بھی شامل ہیں، پرندے بھی شامل ہیں۔ احقاق حق اور ابطال باطل کے پروگرام پر سلیمانی لشکر رواں دواں ہے۔ قرآن کہتا ہے حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون۔ ایک وادی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آیا، ایک وادی میں۔ قرآن کہتا ہے حتی اذا اتوا علی واد النمل، چیونٹیوں والی وادی، جہاں چیونٹیاں بہت تھیں، چیونٹیوں والی وادی، وادی نمل۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، ایک نملہ نے، ایک چیونٹی نے اپنی برادری کو خطاب کرتے ہوئے کہا جلدی جلدی اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں روندی نہ جاؤ، کہیں بلڈوز نہ ہو جاؤ، گھس جاؤ اپنے بلوں میں اور اپنے سوراخوں میں۔ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان، کہیں تمہیں سلیمان اور اس کا لشکر کچل نہ ڈالے۔ سوال ہوا پیغمبر تو بڑا رحم دل ہوتا ہے، وہ اس کمزور اور حقیر مخلوق کو کیوں کر روندے گا؟ قرآن کلام فطرت ہے نا، فوراً جواب دیا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جان بوجھ کر تو نہیں روندیں گے، تم چھوٹی چھوٹی ہونا، نظر نہیں آتی ہونا،
اس لیے انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تم روندی جاؤ گی۔ چیونٹی کو بھی پتا ہے، چیونٹی کو بھی یہ معلوم ہے کہ پیغمبر انسان ہوتے ہیں اور انسان والی نظر رکھتے ہیں۔ پیغمبر وہی جانتے ہیں جو حق تعالی کی طرف سے انہیں بتایا جائے، ورنہ وہ کائنات کے ہر صغیر و کبیر کو نہیں جانتے۔ چیونٹی کو معلوم ہے، لیکن عصر حاضر کے چیونٹے ابھی تک نہیں مانتے، انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، چیونٹی کے یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے، چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام پرندوں کی اور جانوروں کی زبانیں سمجھتے تھے، منطق الطیر کو سمجھتے تھے، حشرات الارض کو سمجھتے تھے، ان کی آوازیں سن کر سمجھ جاتے تھے۔ جب دیکھا کہ چیونٹی اپنی برادری کی خیر خواہی کر رہی ہے اور انہیں کہہ رہی ہے کہ جلدی جلدی سے اپنے بلوں میں چھپ جاؤ، تو مسکرا دیا اور حق تعالیٰ کے حضور دامن پھیلا دیا۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ الہ العالمین، تو نے کتنا کرم کیا ہے مجھ پر کہ اگر چیونٹیاں بولتی ہیں تو میں سمجھ لیتا ہوں، پرندے چہکتے ہیں تو میں سمجھ لیتا ہوں، لیکن میرے معبود تو نے اپنے فضل و کرم میں تو کوئی کمی نہ کی، اب مجھے بھی توفیق عطا کر کے میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر جو کرم کیا ہے اور احسانات فرمائے ہیں، اے اللہ ان احسانات کے شکر کی بھی تو توفیق عطا فرما کہ ہم تیرا شکر ادا کر سکیں۔ عزیز دوستو، وہ خوش نصیب بندے کہ جنہیں اللہ کے حضور شکر کی توفیق میسر آ جائے، یہ بھی ان کا ذاتی کمال نہیں ہے، اسی کا احسان ہوتا ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جنہیں پسند کرتا ہے اپنے در پہ بلا لیتا ہے، انہیں رقت قلبی عطا کرتا ہے، انہیں رونے کا سلیقہ عطا کرتا ہے، انہیں مانگنے کا سلیقہ عطا کرتا ہے۔ یہ کوئی ذاتی کمال نہیں ہے انسان کا، یہ اسی کا کرم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر پر نظر ڈالی، ایک پرندہ غائب نظر آیا۔ قرآن کہتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک پرندے کو غائب پایا، فرمانے لگے کیا بات ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، ذرا دیکھو لشکر کے کسی کونے میں چھپا بیٹھا ہے یا پھر میری اجازت کے بغیر کہیں چلا گیا ہے، تلاش کرو۔ یہ ہدہد جانتے ہیں آپ؟ جی کیا فرمایا؟ اچھا ملا چرگل، تمہارے صدقے جاؤں، یہ کب سے ملا بن گیا بھائی؟ اور آپ کو یہ اتھارٹی کس نے دی ہے کہ جس پرندے کے بھی ذرا بال ادھر ادھر ہو جائیں آپ اس پہ ملا کا ٹائٹل فٹ کر دیں؟ یار چلو
پھر بھی گوارا ہے، اچھا پرندہ ہے، بڑا خوش نصیب پرندہ ہے، قرآن میں جس کا تذکرہ فخریہ انداز میں آیا ہے۔ ہاں، اس پر حسد کیا تھا کوے نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس ہدہد سے پوچھا کہ تمہارے اندر کون سی خوبی ہے، اللہ نے تمہیں کون سی خوبی عطا کی ہے، تو یہ کہنے لگا اللہ کے نبی، مجھے اللہ نے یہ خوبی عطا فرمائی ہے کہ میں خشک زمین کو دیکھ کر اندازہ کر لیتا ہوں کہ پانی کتنا دور ہے، نظر میں رسائی دے دی ہے اللہ نے، خشک زمین کو دیکھ کر میں یہ اندازہ کر لیتا ہوں کہ کتنی گہرائی پہ پانی مل سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بھی تم تو بڑے کام کے ہو، ہمیں ویرانوں میں اور صحراؤں میں سفر کرنا ہوتا ہے، تو ہم کیوں نہ تمہاری اس استعداد سے کام لیں، اس صلاحیت سے کام لیں، بس تم ہمارے ساتھ رہا کرو، ہمارے ہم سفر رہا کرو، تاکہ ہم تیری اس خداداد صلاحیت سے کام لے سکیں۔ اللہ کے نبی نے ہدہد کو اپنا مقرب بنا لیا، اپنا ہم سفر بنا لیا۔ کوے میاں سے برداشت نہ ہوا،